سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 51 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 لیلہ 40 دن کا، 40 راتوں کا، یعنی لیلہ مطلب دن رات۔ ثم اتخذتم العجل، پھر اے یہودیو تم نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میں نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کی عبادت کرنے سے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو، رجوع کرو اپنے بارے کہتے ہیں اپنے، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہارا رب۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے قتل کر دو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم، تو تمہاری طرف وہ رحمت کی نظر کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، یہود کا فرد جرم جو انہوں نے کرتوت کیے تھے وہ بیان ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کو میں نے بتایا ہے ہر روز جب بھی میں آغاز کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہمیں اس میں ہم اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی چاہیے، جو کہ ساتھ ساتھ ہم نقاط بیان کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، آج اللہ تعالیٰ، یعنی گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو بتایا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیے کرتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی بہت بڑی۔ اور
دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھو میری وہ نعمت جب میں نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس میں نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور غرق کر دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ تو گزشتہ سبق تھا۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آج کا سبق جب یہ لوگ یہود مصر سے آئے اور میدانی تیا میں یہ آباد ہو گئے تو وہاں پہ رہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک صحرا تھا، ریگستان تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ آئے گا آگے۔ تو وہ وہاں بود و پاش انہوں نے اختیار کر لی۔ تو اب یہ ایک جماعت بن گئی تو ان کے لیے قانون کی، ایک راہ ہدایت کی ضرورت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 40 راتوں کے لیے تخلیہ کرو اور میرے پاس آؤ اور چلہ کاٹو 40 دن کا۔ تو اب ظاہر ہے کہ حکم یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے نواز رہے تھے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلے میں یعنی انوارات جو ہیں وہ زیادہ متوجہ ہوتی ہیں، کیونکہ انسان یکسو ہو جاتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملنی تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور اب اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب چھوڑ کے گئے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ بچھڑے کی عبادت، بچھڑا جو تھا پرانی جو قوم تھی مصر میں بچھڑے کی گائے کو قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہندوؤں میں یہ وہ ہے کہ گو ماتا کہتے ہیں اسے، کہ گائے کو وہ ایک احترام کی شکل دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، گو ماتا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح مصر میں بھی یعنی جو قبطی قوم تھی ان کے یعنی خداؤں میں شامل تھا، یہ گائے جو تھی ان کے خداؤں میں شامل تھی، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو غلام قوم تھی یہ یہود، جو بظاہر مسلمان تھے، تو چونکہ وہ غلام بن چکی تھی تو انہوں نے بھی یعنی جیسا دیس ویسا بھیس کے مصداق ان کے دل میں بھی گائے کی عظمت بیٹھ گئی اور وہ یعنی اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے تو ان میں ایک سامری جادوگر تھا، اس کا واقعہ قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو سامری نے یہ قوم سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے زیورات وغیرہ اکٹھے کر کے جو بھی ان کے پاس تھے، ظاہر ہے کہ اس وقت وہ ان کے کسی کام کے نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو دے دیے۔ انہوں نے کہا وہ چونکہ سونار تھا، زرگر تھا، سونار تھا، تو اس نے اس کو ایک بچھڑے کی شکل دے دی، گائے کے بچے کی شکل دے دی، اور اس میں ایک ایسی ترکیب سے اس کو بنایا کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو وہ آواز کرتا تھا۔ تو جب وہ بچھڑا بنا لیا اور انہوں نے اس کی آواز سنی تو اس سونار نے اس کو کہا کہ بنیادی طور پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جادوگر تھا، لیکن سونار ضرور تھا، کیونکہ اس نے اس سے بچھڑا بنا لیا تھا، بچھڑے کی شکل دے دی تھی ان زیورات کو۔ تو ظاہر ہے کہ سونار کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو
اس نے اس بچھڑے کو قوم کے سامنے پیش کیا، یہود کے سامنے، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا خدا تو یہ ہے اور وہ تو بھول گئے، اور اصل جو ہے خدا یہ ہے۔ تو ان میں سے ایک گروپ جو تھا، کچھ حصہ اس قوم کا، کچھ حصے نے ان کے سامنے اس کی تعظیم شروع کر دی، کیونکہ وہ آپ کو میں نے جیسے کہ اس کی تاریخ بتائی کہ ان کی عظمت جو تھی وہ ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ ان کے دلوں میں، یعنی اس بچھڑے کی، اس گائے کے بچھڑے کی عظمت جو تھے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب بچھڑا سامنے آیا تو اس کی وہ تعظیم کرنے لگے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنی حد المقدور کوشش کی لیکن وہ مانے نہیں، اور ایک گروپ نے ان کی، باقاعدہ ایک گروپ نے ان کی اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس واقعے کی طرف تذکرہ ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب میں نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور تو تم نے بنا لیا بچھڑا، یعنی بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اس سلسلے میں تم نے اپنے اوپر ہی ظلم کر لیا۔ ظاہر ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظلم کرنے والے تھے۔ یا سامعین کرام ایک نقطہ ہے وہ نوٹ کر لیں کہ انسان جو گناہ بھی کرتا ہے، جو شرک بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَ، یہ ابھی آتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ انسان جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ثم، اس کے بعد، من بعد ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ظاہر ہے کہ ان پہ بے شمار نعمتیں تھیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تم میں موجود تھے، اس کے باوجود جو ہے تم نے ایک بچھڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ بنی اسرائیل کو ان کے جو قومی کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ سامنے لا رہا ہے، اور اس میں اچھا جو نقطہ ہے وہ آگے آیت میں آئے گا۔ اِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ میری وہ نعمت بھی یاد کرو کہ میں نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا کتاب تو ظاہر ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کی تھی، اور فرقان کا مطلب یہ ہے کہ فرقان قوت امتیاز، فرق کرنے والی چیز، لغوی معنی ہے فرق، حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کرنے والی قوت امتیاز، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ، اور وہ سمجھ بوجھ جو ہے، یعنی جو پیغمبرانہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے یا کسی قوم کی ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے بڑی سمجھ بوجھ کا مالک ہو۔ تو فرقان سے مراد جو ہے وہ پیغمبر کی وہ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور وہ قوت امتیاز، کسوٹی، فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی جو قوت ہے
اس کو یہاں فرقان کہا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اور اس کے ساتھ جو ان کی اپنی جس کو ہم سنت کہتے ہیں یا جس کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں، اور ان کی اپنی ایک قوت فیصلہ، یعنی فرقان، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی قوت جو ہے، یعنی جو فراست ہوتی ہے، وہ فراست یہاں مراد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین ما ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں اور تم میں دو چیزیں جو ہیں میں تم چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ کار۔ تو قرآن اور سنت آج بھی ہمارے سامنے ہدایت کے ماخذ ہیں، اور یہی ہمارے لیے یعنی ہدایت حاصل کرنے کی دو قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ ایک تو کتاب ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، ان کی سنتیں ہیں۔ تو فرقان جو ہے یہ چیز ہے، یعنی پیغمبر کا وہ ویژن جو ہوتا ہے، جو حق اور باطل میں امتیاز، پھر وہ تمام اس میں اس کے اقوال اور افعال آ جاتے ہیں فرقان میں۔ اس کی تمام باتیں جو ہیں یا تمام کام جو وہ کرتا ہے، جو سنت، جو طریقہ اس کا ہوتا ہے، وہ فرقان ہوتا ہے، اور وہ ہدایت تک پہنچانے والا ہوتا ہے انسان کو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب میں نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے قوم انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر تم نے ظلم کیا۔ تو اس کا تفصیلی یعنی جو واقعہ ہوا تھا وہ آگے صورتوں میں آئے گا، سورہ اعراف وغیرہ میں یہ موجود ہے اس کی تفصیل، کہ وہ غصے میں آئے اور قوم سے، اور پھر قوم سے بات کی، سامری سے بات کی، پھر اپنے بھائی سے بات کی کہ تم نے ان کو کیوں نہیں، وہ تمام اس کو مختصر کر کے آخر میں پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ توبہ کا طریقہ بتایا۔ ہر مذہب میں ارتداد کی سزا جو ہے وہ موت ہے، یا ایک یہ نقطہ نوٹ کر لیں۔ مرتد واجب القتل ہوتا ہے، یعنی اپنے دین سے پھر جانے والا وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر ہے کہ سارے لوگوں نے تو عبادت نہیں کی تھی، ایک گروپ تھا ان میں، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو اب توبے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا بچھڑے کی عبادت کر کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تم توبہ کرو اپنے خالق کے دربار میں، اس کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سارے لوگوں نے کی تھی نہیں عبادت، جن لوگوں نے کی تھی عبادت اور جن لوگوں نے نہیں کی تھی، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جن لوگوں نے عبادت نہیں کی ہے تو وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ تو چنانچہ ایسا ہوا اور ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ تو واجب القتل تھے،
تو ان کو قتل کر دیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یعنی اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک، یعنی یہی طریقہ کار ہے توبہ کا. فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا اور تمہاری خطا جو ہے وہ معاف کر دے گا. اور کیوں نہ کرے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وہ بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا، رحمت کے ساتھ مخلوق کی طرف متوجہ ہونے والا اور بڑا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ دوسری، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ہم تو ایمان نہیں لائیں گے تم پہ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم ظاہر نہ دیکھ لیں، واضح نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تو تمہیں آ لیا ایک کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. یہ اس واقعے کی تفصیل میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک 70 تقریباً 70 رجلا لمیقاتنا دوسری جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو چنا ایک وقت معین کر کے. اور یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شریعت اور کتاب دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، تو تم میرے ساتھ چلو. وہ تمام قوم کے جو یعنی سرکردہ افراد تھے، 70 افراد کو ان موسیٰ علیہ السلام نے چنا اور اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے گئے. تو کوہ طور پر جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ ٹھہرا لیا اور خود جو ہے وہ ایک گوشے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے یعنی وہ بات چیت جو ہے وہ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہدایت تختیوں پر لکھ کر، وہ 10 احکامات ہیں تقریباً. اور یہاں یہ قابل نوٹ ہے یہ بات کہ وہ تمام تورات اس وقت نہیں دی گئی تھی، احکامات اس سے پہلے بھی نازل ہو چکے تھے، لیکن وہاں احکام 10 احکام جو تھے تختیوں پر لکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں، وہ کلام لا کے دکھایا اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہدایت دی ہے اور اس کے مطابق تم پیروی کرو. خذوا ما آتیناکم واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون یہ مضمون دوسری جگہ آیا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی یہ اس طرح میں نے ملاقات کی اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے. لن نؤمن لک ہم تو آپ پر ایمان نہیں لاتے، ہم یقین نہیں کرتے اس بات کا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے ظاہر نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک ایسی بات تھی ان کی، یعنی گستاخانہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ایک کڑک، صاعقہ کہتے ہیں ایک بجلی چمک، کڑک، ایک کڑک نے ان کو آن لیا اور وہ بے ہوش ہو گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وہ بے ہوش ہو گئے. قرآن نے یہاں یعنی میں نے تو الفاظ استعمال کیے بے ہوش ہونے کے، اور لیکن قرآن میں یہاں تذکرہ ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر میں نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، یعنی تم مر گئے اور اس کے بعد میں نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ. دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے قال رب لو شئت اہلکتہم وإیایا من قبل افتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
کی دعا قبول کر لی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو دونوں یعنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں یعنی انسان جب سو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا اپنے حواس چھوڑ بیٹھتا ہے تو اس کو موت سے قرآن میں تصور کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں موت دے دیتا ہوں اور پھر تمہیں دوبارہ، یعنی جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روح جو ہے میں لے لیتا ہوں، پھر دوبارہ میں تمہیں زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ دونوں معاملوں میں یعنی یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں۔ تو یا تو بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، وہ جس طرح بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے کہ یہ کلام اللہ کا ہے یا آپ نے اللہ سے باتیں کی ہیں، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں ایک کڑک نے آن لیا، بجلی یا کڑک نے آن لیا اور تم دیکھتے تھے، تمہارے سامنے وہ کڑک آئی اور تم سب لوگ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے۔ سامعین کرام، یہاں ایک بات جو ہے وہ اس میں 2-3 نقاط ہیں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ تو وہاں کا واقعہ تھا، لیکن آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی اللہ تعالیٰ کے بزرگ کو اور ولی کو جب تک کوئی کرامت ان کی نہ دیکھ لیں وہ ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہ جو بعض جعلی پیر ہوتے ہیں تو وہ اپنی کرامتیں جو ہیں وہ مشہور کرا دیتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور کرامتوں کے ذریعے اپنا گرویدہ بناتے ہیں۔ اور کرامتیں کیا ہوتی ہیں؟ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں یا استدراج ہوتا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ معجزوں کا مطالبہ پیغمبر سے، یہ چیز بھی غلط ہے، اور بزرگوں سے اور اولیاء کرام سے کرامتوں کا مطالبہ یا امید رکھنا کہ یار ان کی کیا کیا کرامات ہیں۔ عام آپ دیکھیں بزرگ کے جب بھی کوئی حالات ہم پڑھتے ہیں تو ان کی کرامات کا تذکرہ ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ کرامت یہ کوئی یعنی دلیل نہیں ہوتی حق کو قبول کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات جو ہے وہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ غلط ہے، وہ تصور غلط ہے۔ حق اور ہدایت، اس کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ اور پیغمبر جب تعلیم اپنی پیش کرتا ہے تو وہ دلائل سے پیش کرتا ہے، حقائق سے پیش کرتا ہے، یعنی اس کا معجزے کو یعنی بطور ثبوت نہیں پیش کرتا کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے یہ معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیم دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا آغاز کیا، یا آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا، یعنی انہوں نے اپنی دعوت کی جو دلیل ہے تو وہ کبھی معجزے کو نہیں بنایا۔ پہلی جو تبلیغ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آواز دینے لگے، سب کو جمع کر لیا۔ تو پھر انہوں نے وہاں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، ایک تو اپنی صداقت کی ان سے تصدیق لے لی کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک سچائی کے علاوہ آپ میں کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کے نتائج کے نتیجے میں تم پہ اللہ کا عذاب آنا، اس سے تم بچاؤ کی تدبیر کر لو اور کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے آپ دیکھیں مکی زندگی میں مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی تم یہ کیوں نہیں دکھاتے یا یہ کیوں نہیں کرتے، تو یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور قرآن میں یہ تفصیل سے موجود ہے یہ بات کہ وَلَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قُطِّعَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَهُمْ بِهِ الْمَوْتَى، کہ اگر یہ ایسے معجزات ہوتے قرآن کے ذریعے تو یعنی میں اگر چاہتا تو کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ ہدایت جو ہے وہ معجزوں کے ذریعے ثابت کرے۔ ہاں پیغمبر کے اپنے معجزات ہوتے ہیں، بعض پیغمبروں نے اپنے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہیں بعض پیغمبروں نے یعنی معجزات پیش کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا، فرعون نے مطالبہ کیا کہ بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، اور ایک صحیح طریقے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ معجزہ یا کرامت یہ دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی قیامت تک یہ معجزہ رہے گا۔ دیگر پیغمبروں کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے تھے وہ تمام جو ہیں وہ وقت کے ساتھ اس کا اختتام ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے، معجزہ کیا کہتے ہیں کہ جس سے انسان عاجز ہو اور وہ ایک بہت بڑی دلیل ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ یہ قرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یہ جو ہے یاد رکھیں کہ کبھی آپ کسی بزرگ کے کرامت کے انتظار میں نہ رہیں کہ اس کی میں کوئی کرامت دیکھوں گا یا دیکھوں گی تو تب میں مانوں گی اس کو، نہیں، آپ دیکھیں کہ اس کا پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے اس کا۔ ایک بات یہ، دوسری جو میسج یہ دے رہا ہے تو وہ اس پر خود بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں، یہ دو چیزیں جو ہیں بہت لازمی ہیں۔ کسی بھی یہ تین شرائط عام طور پہ جو ہیں بڑی بڑی ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ کسی مرد مومن کی یا کسی سے اگر آپ اپنا تزکیے کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تین بڑی بڑی شرائط ہیں۔ ایک جو ہے وہ عالم ہو، جاہل نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے واقف ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہو، بد عمل نہ ہو، یعنی باعمل ہو، عالم ہو اور عامل ہو۔ اور تیسری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اجازت یافتہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس طریقے جس کو ہم اجازت نامہ یا خلافت نامہ، اس کے پاس خلافت نامہ ہو۔ تو اس کے بارے میں پھر کسی وقت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا انہوں نے مطالبہ کیا، جو کہ یعنی بہت ناجائز اور اپنی حد سے کہیں بڑھ کی بات تھی۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ یعنی یہ توجہ جو ہوتی ہے یا تجلی جو ہوتا ہے یا توجہ جو ہوتی ہے، بزرگوں کی تو توجہ ہوتی ہے، یعنی وہ توجہ، بزرگوں کی توجہ جو ہے اگر وہ دونوں جو ہیں
یعنی اگر کسی کوئی اہل نہ ہو اس کا تو پھر بھی اس کو خراب کرتی ہے. اور یعنی توجہ جو ہے صرف اہل کو دینی چاہیے، لیکن نا اہل اگر اس کا مطالبہ کرے تو پھر وہ اس کو خراب کرتی ہے، اس کو تباہ کرتی ہے. تو یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں تب تک ایمان نہ لائیں گے، تو یہ تو نااہل لوگ تھے. نااہل لوگ تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوئی، لیکن وہ غضب کی شکل میں ہوئی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تم کو ایک کڑک نے آن لیا. لیکن ایک توجہ جو ہے وہ رحمت کی اللہ تعالیٰ نے، یہی مطالبہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور قرآن میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، اے رب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ لوں. قال لن ترانی، اب یہ تو محب اور محبوب کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم میرے محبوب ہو، تم ایسا کرو، میں تمہاری تسلی کرتا ہوں، تم کھڑے رہو یہاں، میں تمہارے سامنے جو پہاڑ ہے اس پر اپنے ایک نور کی ایک جھلک، ایک تجلی، ایک توجہ کرتا ہوں. تو فلما تجلی ربہ، وہ پوری آیت اس طرح ہے کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، میری اس تجلی برداشت کر لی اس نے، تو فَسَوْفَ تَرَانِي فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر اس نے پہاڑ نے وہ تجلی میرا برداشت کر لیا تو تم بھی دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب تجلی کیا موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ أو كما قال. تو جب موسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تجلی جو ہے میری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ تجلی تھی رحمت کی تجلی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی نور کا مشاہدہ کرنا یا تجلی کا ان آنکھوں سے تو مشاہدہ، یعنی یہ بات طے ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ظاہر کی آنکھیں تجلی دیکھ ہی نہیں سکتی. ایک دیکھیں، ایک ذات ہے، پھر اس کی تجلیات ہیں. اللہ، مضمون تھوڑا سا دلچسپ ہے تو تھوڑی سی میں اس پہ بات کرتا ہوں. ایک ذات ہے اور پھر اس کی تجلیات ہیں. جیسے کہ سورج ہے، سورج اپنی جگہ ایک جسم ہے، اور پھر اس کی روشنی ہے اور اس کی کرنیں ہیں. تو وہ کرنیں دیکھیں، سورج کی کتنی حدت ہے، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ یہاں آتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں بھی آپ سورج کی تاب نہیں لا سکتے، اس کی طرف کھلی آنکھوں سے ایسے نہیں دیکھ سکتے، مسلسل ٹک ٹکی باندھ کے آپ نہیں دیکھ سکتے. ہاں، جب سورج تھوڑا سا غروب ہو رہا ہو یا طلوع ہو رہا ہو اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. لیکن جب پورے جوبن پہ ہو تو آپ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے. تو ذات الہی کا معاملہ بھی سامعین کرام کچھ اس طرح ہے کہ ایک تو ذات الہی ہے، ذات الہی کا مشاہدہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. انوارات، تجلیات نظر آ سکتی ہیں لیکن ظاہر کی آنکھوں سے نہیں. وہ پھر آپ روحانی آنکھیں جو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی آپ کو، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. لیکن اتنی بات ضرور ہے سامعین کرام کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے. اتنا آپ نوٹ کر لیں اور امیدیں نہ رکھیں
یعنی کسی تجلیات کے دیکھنے کی یا کسی قسم کے ایسی امیدیں نہ رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ پہ یہ معاملہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ ذات مناسب چاہے گی تو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مشاہدہ کرا دیتی ہے۔ ہمارے شیخ بیان کرتے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول کہ اللہ تعالیٰ سالک کو سالک کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے، سالک کو اس کے حیثیت کے مطابق اپنی ذات کا جلوہ دکھا دیتا ہے، ان کے اپنے انوار جو ہیں، اپنی جلوے جو ہیں وہ دکھا دیتا ہے اس کی استعداد کے مطابق۔ لیکن سامعین کرام، اس کی نہ تو آپ یعنی دنیا جو ہے وہ بس کیا ہے، یہ پرچہ حل کرنے کی جگہ ہے، یہاں جٹے رہیں، کام میں عمل میں جٹے رہیں، کسی رد عمل کی تمنا نہ کریں، کم از کم دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور کہ وہ یعنی دنیا میں آپ کو کیا یعنی سیر کون سے افلاک کی سیر کراتا ہے، لیکن نہ تو یہ ہمارا کوئی مقصود ہے۔ ہمارا مقصود دنیا میں کیا ہے؟ رضا الہی کا حصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو وہ میں ذکر کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے تم پہ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ کی، لیکن غضب کی توجہ ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے، ایک کڑک نے ان کو آن لیا۔ ہمارے شیخ جو ایک تذکرہ کرتے ہیں کہ توجہ یعنی توجہ کا مطالبہ، یہ دیکھیں توجہ دینا یا نظر کرنا یا توجہ کرنا، یہ بزرگان دین پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کتنی ہم پر اپنی نظر ڈالتے ہیں یا کس طریقے سے ہمیں توجہ دیتے ہیں، یہ ان پر چھوڑ دینا چاہیے، اپنا خود مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو تو اپنی استعداد کا پتہ نہیں۔ اور ایک واقعہ اس میں ہمارے شیخ بیان کرتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی کا، کہ وہ کیا ہوا کہ ایک دن ان کے کچھ مہمان آ گئے، لیکن ان کے پاس گھر میں جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کو مہمان آ گئے، بہت سخت ضرورت تھی ان کو کھانا کھلانے کی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نان بھائی جو ہے وہ سر پر ایک تشت لے کے چلا آ رہا ہے، اس میں ہر قسم کی کھانے روٹی، تو وہ لے آیا حضرت۔ تو اس وقت چونکہ ضرورت تھی مہمانوں کے سامنے، وہ تشت رکھ دیا گیا، وہ ہدیے میں لایا تھا۔ تو خواجہ صاحب نے پھر جب کھانا کھا لیا گیا ہے تو خواجہ صاحب نے اس کو بلایا کہ بھئی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک یعنی اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا، ایک وقت ہوتا ہے کہ رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ تو انہوں نے خواجہ صاحب نے اس نان بھائی سے کہا کہ بھئی پوچھو، کیا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے ہمارے مہمانوں کو خوش کر دیا، اب تم مانگو۔ تو اس نے کہا کہ خواجہ صاحب مجھے آپ اپنی طرح بنا لیں، میں آپ کی طرح ہونا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ بھئی مانگو، بادشاہی مانگتے ہو دنیا کی، پیسے مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، کیا چیز مانگتے ہو، تمہیں جو مانگتے ہو مل جائے۔ انہوں نے کہا خواجہ صاحب بس مجھے یہی خواہش ہے کہ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب کی طرح بننا، اس کے لیے تو ایک استعداد چاہیے تھی، انہوں نے تو ریاضتیں کی تھی، محنتیں کی تھی، لیکن وہ اس پر اڑ گیا اپنی خواہش پہ۔ خواجہ صاحب نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اس کو حجرے میں منتقل کر دو، حجرے میں بٹھا دو، اور اس کو پھر توجہ دی خواجہ صاحب نے۔ 3 دن بعد جب وہ نکلا حجرے سے تو اس کی تمام شکل و شباہت حتیٰ کہ کپڑے تک خواجہ صاحب کی طرح ہو گئے تھے اس توجہ کے اثر سے۔
لیکن وہ اس توجہ کی چونکہ اس میں استعداد نہیں تھی، وہ تاب نہیں لا سکا، تو 3 دن کے اندر اندر وہ وفات پا گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ کو وہ کس طرح نوازتا ہے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی رضا کے سوا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے یہ مطالبہ کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم نے پکڑ لیا تمہیں ایک صاعقہ نے، ایک چیخ نے، ایک بجلی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زندہ کر دیا تمہاری موت کے بعد، یعنی تمہیں دوبارہ ہوش میں لے آیا یا زندگی دے دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پہ میں نے نازل کی، ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، تم پہ بادلوں کا میں نے سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پہ میں نے من اور سلوہ نازل کیا۔ من کہتے ہیں ایک ترنجبی، ایک چھوٹے چھوٹے دانے پودے پہ صبح شبنم کی مانند کوئی چھوٹے چھوٹے دانے، یہاں بھی مطلب وہ پنساریوں کے پاس آپ کو مل جائیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے دانے وہ بھون کے وہ کھا لیتے تھے، وہ ذائقے میں بھی اچھے ہوتے تھے۔ بس سلوہ، بٹیر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی تعداد میں بٹیر بھجوا دیتا، وہ بھاگتے بھی نہیں تھے، بس وہ پکڑ کے ذبح کر کے بھون کے کھا لیتے تھے، تو یہ ایک اچھا کھانا پینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاک صاف رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور یہ کیسے کہ انہوں نے کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، او کما قال۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو یہ تو ایک قسم کی خوراک ہے، اس پر ہم لوگ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو آپ کھیرا، ککڑی، پیاز، لہسن یہ چیزیں ہمیں دیں، کیونکہ وہ عادی تھے مصر کی زندگی کے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ ایک یعنی تفصیلی واقعہ ہے، شاید آ جائے ادھر، تو وما ظلمونا، یعنی اس پر انہوں نے ظلم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر انہوں نے صبر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، ہر معاملے میں وہ نافرمانی اور ناشکری۔ یہاں تک مضمون ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے مضمون ادا کیا جائے گا۔ ابھی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ، کتاب الفتن، باب الانذار والتحذیر ہے۔ حضرت ابی عبیدہ و معاذ ابن جبل، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں قال ان ھذا الامر بدأ نبوہ، یہ کام جو ہے یعنی یہ نبوت کا کام، اس کی ابتدا ہوتی ہے نبوت سے۔ ان ھذا الامر، ھذا الامر یعنی یہ کام، یعنی کیا، یعنی اسلام کا آغاز جو ہے اس کا ابتدا ہوئی ہے نبوت سے، اور یہ رحمت ہے، نبوت اور رحمت۔ ثم یکون خلافتا و رحمتا، یہ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بصیرت ہے یا وہ
اللہ تعالیٰ کی وہ غیب کی عطا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کو اسی طرح اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا۔ بعض لوگ اس پہ جھگڑتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہونے والا ہے وہ سامنے بالکل اس طرح بیان کر رہے ہیں، اور یعنی صحیح حدیث ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ ان ھذا الامر بدأ نبوہ، یہ اسلام کا جو مشن اور تحریک شروع ہوئی ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے نبوت سے، اور نبوت جو ہے وہ رحمت ہے۔ پھر ثم یکون خلافتم ورحمہ، پھر اس کے بعد جو ہے خلافت ہوگی اور وہ بھی رحمت ہوگی۔ کیسے رحمت نہ ہو؟ ثم ملکا عدودا، پھر بادشاہ ہوں گے چک لگانے والے، یعنی مسلمانوں پر ملکن۔ اب دیکھیں خلافت اور پھر ملکن، یعنی وہ نسل در نسل جو بادشاہی چلتی ہے، تو حضور پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ پھر بادشاہ ہوں گے لیکن زبردستی لوگوں سے مال وصول کریں گے اور ان پر چک لگائیں گے۔ ثم کائن جبریہ، پھر بادشاہ ہوں گے وہ زبردستی حکومت لینے والے ہوں گے، جبر کے ذریعے حکومت کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں پھر ایسا ہی ہے، وعتوباً سرکش اور فساداً فی الارض، اور زمین میں جو ہے فساد پھیلائیں گے۔ یستحلون الحریر، وہ ریشم کو جائز قرار دیں گے، ریشم استعمال کریں گے۔ فروج، زناکاری عام ہو جائے گی۔ والخمور، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ یرزقون علی ذالک، اس کے باوجود ان کو رزق دیا جائے گا۔ وینصرون، اور ان کی مدد کی جائے گی۔ حتی یلاقوا اللہ، یہاں تک یعنی موت کے وقت تک ان کو رزق دیا جائے گا، یعنی وہ چیز رہے گی، یعنی باوجود یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یستحلون الحریر والفروج والخمور، شراب، زنا اور ریشم حرام، یعنی حرام کاری کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی۔ تو بہرحال اس میں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے، یعنی اس میں ہمیں نصیحت یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کسی کو اللہ تعالیٰ اگر مہلت دے رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے، اس کو نعمتیں، ظاہری نعمتیں اگر کسی کے پاس ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں ہوتی کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہیں۔ یعنی یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور بعض وقت یعنی ایک آدمی حرام، اس کے تمام ذرائع جو ہیں ذرائع آمدن حرام ہیں، اور حرام اور حلال میں وہ بالکل تمیز نہیں کرتا، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ گھر بنا لیتا ہے تو پھر اس پہ تختی لگا دی جاتی ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تمام ذرائع جو ہیں وہ حرام کے ہیں، اور حرام اور حلال میں وہ تمیز نہیں کرتا، لیکن اس کو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں قرار دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا، ضروری نہیں ہے کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو۔ تو بہرحال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے زمانے کی تفصیلات بیان کر دیں کہ دیکھو میں یعنی اس کام کی ابتدا نبوت سے ہوئی ہے، یہ رحمت ہے، پھر خلافت ہوگی، وہ بھی رحمت ہوگی، پھر بادشاہ ہوں گے چک لگانے والے، یعنی چک آدمی، ایک تو دیکھیں چک کا کیا مطلب ہے، ایک تو برضا اور رغبت، لیکن ایک اگر چک لگا لیں آپ کسی کو پکڑ کے اپنے دانتوں سے تو پھر تو وہ مجبوری کی بات ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے زبردستی کے بادشاہ آ جائیں گے، اور وہ جو ہیں یستحلون الحریر والفروج والخمور،
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پھر اپنی حکمتیں ہیں، جیسا کہ آج آپ دیکھ لیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اور نہ یہ وقت ہے، بہرحال یہ حدیث تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔